الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ من کل قلوبکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ لاکھ لاکھ کرم، لاکھ لاکھ فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر اپنے ذکر کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی محبت کی کشش ہوتی ہے جو ہمیں ایسی جگہوں پہ کھینچ لاتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کشش سے چلتی ہے۔ ہمارا نظام شمسی جو ہے وہ بھی کشش کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ سورج کی کشش ہے جس نے اپنے ارد گرد سیاروں کو ایک آربٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ ہماری زمین کی کشش ہے جس نے چاند کو اپنے ارد گرد آربٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کی دنیا کی کشش ہوتی ہے جو ان کو موٹیویٹ رکھتی ہے۔ کام پہ صبح ایک بڑا کامن فریز ہوتا ہے کہ جی منڈے کو اٹس ناٹ اے ڈریگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا بیڈ، بلکہ ایک بندہ موٹیویٹڈ ہو کے بیڈ سے نکلتا ہے کہ اس نے جا کے کام کرنا ہے، اپنے گولز اچیو کرنے ہیں، اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں تاکہ وہ فلاں چیز پا سکے، فلاں چیز پا سکے۔ تو وہ اس کی دنیا کی کشش ہے۔ پھر ایک کشش ہوتی ہے بندے کی آخرت میں کامیابی کی، اور یہ کشش ایک بڑی عجیب کشش ہے۔ یہ وہ کشش ہے جو کہ بندے نے نہ تو دیکھی، نہ محسوس کی، نہ ہی اس کا کوئی ہسٹوریکل مشاہدہ ہوا۔ دنیا کی کشش آسان ہے، جو کہ بندہ دیکھتا ہے کہ بھئی فلاں نے محنت کی، فلاں اس جگہ پہ پہنچ گیا، عام انسان تھا، اس کو بھی بریک تھرو مل گیا، وہ بھی بہت مالدار ہو گیا، فلاں نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا، اس پوسٹ پہ لگ گیا، یہ پا لیا، فلاں نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا، یہ کامیابیاں مل گئیں۔ یہ سب مشاہدہ بیسڈ ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ویژولائز کرانا، موٹیویٹ رکھنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہسٹوریکل، ایک امپیریکل ایویڈنس موجود ہوتا ہے کہ بھئی یہ پاتھ اس نے لیا اور یوں کامیاب ہو گیا۔ جنت جہنم کے اوپر اپنی موٹیویشن کو رکھنا یہ مشکل کام اس لیے ہے کیونکہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے جانا نہیں۔ کون مرنے کے بعد کہاں گیا کسی کو کوئی علم نہیں۔ پھر بھی اس کے اوپر جمے رہنا یہ ایک مشکل کام بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ مشکل کام اس لیے ہے کیونکہ شیطان بندے کو یہی کنونس کرتا ہے آکے کہ تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، بس کسی نے کہہ دیا کہ یہ ایسے ہے تو یہ ایسا ہی ہے۔ کسی کو دیکھا ہے تم نے کہ اس کے بعد وہ کبھی جنت جہنم میں گیا؟ کیا پتہ دوبارہ زندہ ہوگے کہ نہیں ہوگے، دوبارہ ہڈیوں سے اٹھائے جاؤ گے، وہ سیدھا ہڈی کہاں اکٹھی ہوگی، جمع ہوگی، کون تم میں اٹھا زندہ کرے گا۔ اور نعمت اس لیے کہ یہ چیز بندہ تب ہی پا سکتا ہے جب وہ لاجک کو ایک طرف چھوڑ دے، اور موٹیویٹر جو ہے یا ڈرائیور جو ہے وہ محبت ہو جائے، کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہو کہ پھر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ میرے رب کی کہا ہوئی بات ہے، اس لیے میں اس کو مانتا ہوں۔ اب نہ مجھے کوئی امپیریکل ایویڈنس چاہیے، نہ کوئی ہسٹوریکل پروف چاہیے، بس مجھے صرف اس بات پہ یقین ہے کہ یہ میرے رب نے کہا ہے اور یہ سچ ہی ہوگا۔ بہرحال محبت ایک دم سے نہیں آ جاتی، بندہ لاجک بھی چاہتا ہے، تو لاجک بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی سوال کفار مکہ بھی کرتے تھے، وہی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم کہاں سے دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے دو طریقوں سے سمجھایا۔ ایک تو ان لوگوں کو پچھلی قوموں کی مثال دی، پچھلی قوموں کی مثال دی اور ان کو کہا کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے شہروں سے، علاقوں سے تم تجارت کے لیے اکثر گزرتے رہتے ہو۔ کوئی ان نون
لوگ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بس تمہیں پتہ چل گیا. تم نے اپنی نظروں سے ان علاقوں کو دیکھا ہوا ہے، ان جگہوں کو دیکھا ہوا ہے، ان کو مشاہدہ کرو. وہ بھی بہت طاقتور تھے، بہت زبردست تھے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا کہ بس اپنی زبردست زندگی گزار کے ایک دم سے گزر گئے. وہ تباہ ہوئے. اور وہ تباہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے بھی اسی بات کو ڈینائی کیا، وہ بھی اسی شک میں پڑ گئے کہ یہ جو بات ہمیں کہی جا رہی ہے کہ آخرت میں کچھ ہونا ہے، یہ کیا حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے. اور کیونکہ وہ اس بات کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا، اس کو اگینسٹ جانا شروع کر دیا، اپنی اکڑ میں آ گئے، اپنے تکبر میں آ گئے، تو ان کو ملیاں میٹ کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے اوپر گزرے ہوئے حالات کو بطور ایویڈنس پیش کیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم دنیا میں بھی اچھا جئیں گے اور مریں گے بھی اچھا، تو دیکھ لو کہ ان کی اچھائی کیسے تباہی میں بدلی. پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مردہ چیز دوبارہ زندہ کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار غور کرنے کو کہا دو چیزوں کے اوپر. ایک کہ رات کیسے دن میں بدلتی ہے، اور دوسرا کہ مردہ زمین کیسے دوبارہ زندہ ہوتی ہے. یہ دو چیزیں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے سے کہا کہ اس کے اوپر غور کرو. کہ ایک وہ چیز جو بالکل ختم ہو چکی ہو، مطلب اس کے اندر کوئی آثار ہی نہ ہو زندگی کے، بنجر بن چکی ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی اپنی قدرت سے اس کو بالکل ایک ہریالی الائیو زمین. اگر کسی کو نہ بھی سمجھ ہونا تو وہ جب بنجر زمین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ ڈیڈ زمین ہے، اور جب کوئی ہری بھری زمین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ ایک زندہ زمین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کو کہا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، کس طرح ایک بیج جو ہے وہ ایک درخت بن جاتا ہے، کس طرح وہ چیز جو کہ بظاہراً دیکھنے میں بالکل کوئی بندہ ایک ہاتھ میں بیج پکڑے اور سامنے ایک درخت ہو، لاجک یہ نہیں سمجھا سکتی کہ یہ بیج یہ درخت بن جائے گا. لاجکلی آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ یہ بیج ایک درخت بن جائے گا. لیکن اس بیج کے درخت بننے میں بھی جو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس ہے، وہ اس بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے جہاں نہ روشنی ہو، نہ جو ہے وہ اس کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی فری سپلائی ہو، بالکل جو ہے وہ سمجھو کہ دفن ہو گیا ہو، وہاں سے وہ اس کے اندر زندگی نکلتی ہے. تو یہ جو اس بات کے کنونس ہو جانا کہ مجھے اللہ کی خاطر کچھ کرنا ہے، اور پھر اللہ کی خاطر کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت پہ اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. جب بندہ اللہ کے لیے کچھ کرنا شروع کرتا ہے تو ہم سمجھ تو یہی رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، لیکن یہ اللہ کا ڈر جو ہے اصل میں یہ بھی اللہ کی محبت ہی ہوتی ہے. اور یہ محبت پھر انسان سے بہت کام کرواتی ہے. یہ محبت وہ چیز ہے جو انسان اپنے عام عمومی رشتوں میں بھی محسوس کرتا ہے. اپنے ماں باپ سے محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، بھائیوں کی آپس میں محبت، اپنے دوستوں سے محبت، اپنے رشتہ داروں سے محبت. یہ محبت وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کو بہت سی چیزوں کو لیٹ گو کروا دیتی ہے، کہ چلو نظر انداز کروا دیتی ہے. بہت سی خامیاں دوسرے کی ان کے اوپر سے گلہ شکوہ کرنے کے بجائے بندہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح یہی محبت وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کو دوسرے کی طرف سے دی ہوئی تکلیف کو برداشت کر کے بھی اس کے لیے آگے بڑھنے کو موٹیویٹ رکھتی ہے. یہ محبت انسان کو، جو محبت کے جو جذبات ہیں، یہ انسان کو اگرچہ کہ فطری طور پہ ملے ہوتے ہیں، لیکن ان کو محسوس بندہ اپنے فزیکلی بھی کر رہا ہوتا ہے. مطلب کوئی یہ چیز نہیں، یہ کوئی ایسی جیسے جسم کے اندر جب خون بہہ رہا ہوتا ہے اس کی ہمیں وہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ فطری چیز ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے. ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے کہ ہم چیز کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر مسلسل سیلز بن رہے ہیں، نئے ریڈ بلڈ سیلز، نئے وائٹ بلڈ سیلز، وہ ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے. حالانکہ یہ سب فطری چیزیں ہیں. محبت بھی ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے. اس کے احساس ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب بندہ اس چیز سے محبت کرنا شروع کرے جس سے اس کو، جو کہ نہ نظر آتی ہے نہ اس کو وہ سونگھ سکتا ہے، یعنی کہ اپنے جو
اپنے بہن بھائی کسی سے بھی محبت جب بندے کو ہوتی ہے تو وہ اس کے جو سینسز ہیں وہ اس کے ذریعے بھی اس کو فیل کرتا ہے، وہ سب اس کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کے سینسز اس کو فیل نہیں کروا رہے ہوتے، وہ بس اس محبت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس محبت کو اپنے اندر اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں جو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے پچھلی بیان میں بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کے ان جذبات کو رکھا ہے، پھر اللہ کی ہدایت، اللہ کی محبت جو ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جذبات کا دل میں ہونا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ عاشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عاشق ذاتی ہوتا ہے، جیسے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا خوبصورت ہو تو بھی محبت ہوتی ہے، خوبصورت نہ بھی ہو تو محبت ہوتی ہے، یہ ماں کی اس بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بھی ذاتی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن بدلے میں ان کو اللہ سے کوئی چیز طلب نہیں ہوتی، بس وہ اللہ سے محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ رابعہ بصری کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری ہوئی، انہوں نے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا پکڑا، دوسری ہاتھ میں آگ کی سٹک پکڑی اور چل پڑی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کدھر چل پڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس ڈر سے کہ ان کو جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس شوق سے کہ ان کو جنت مل جائے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ میں نکلی ہوں کہ اگر مجھے یہ جہنم اور جنت نظر آ جائیں تو میں جنت کو آگ لگا دوں اور جہنم کی آگ کو بجھا دوں، کہ لوگ صرف اللہ سے اللہ کی محبت کی خاطر محبت کریں، اللہ کی ذات کی خاطر محبت کریں، اس لیے نہیں کہ مجھے بدلے میں جنت یا جہنم ملے گی، محبت کریں۔ یہ ان کی ایک محبت کی ایک کیفیت تھی، یہ کوئی مطلب سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ایک بس محبت کی ایک کیفیت تھی کہ اللہ سے اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنا، بغیر کسی عوض کے، بغیر اس غرض کے کہ مجھے جنت یا جہنم مل جائے گی۔ تو یہ حضرات عاشق ذاتی کہلاتے ہیں۔ پھر کچھ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو عاشق احسانی کہلاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتیں بندے پہ آئیں تو ان نعمتوں کے ملنے پہ اللہ سے بہت محبت ہو جانا۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر انسان کسی جانور کو بھی مسلسل کھانا کھلاتا رہے تو وہ جانور آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اکثر، بلکہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے پاس بھی 2 عدد شیر ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں وہ شیر ان کے ساتھ بڑے محبت سے پیش آتے ہیں، اور کوئی تیسرا چلا جائے تو پھر وہ اس کو سیٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ بڑے ہو کے سیٹ کرتے ہیں، بچپن سے ہی ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ چھوٹے تھے، مطلب بالکل پپی، مطلب چھوٹے بچے بھی نہیں تھے اور فل گرون شیر بھی نہیں تھے، درمیانی اس کے تھے، تو اس زمانے میں ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت جی جب باہر تشریف لے کے آتے تھے تو شیروں کو بھی کھول دیا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ اسی طرح ہم لوگ باہر گئے، اب وہاں پہ حضرت جی دامت برکاتہم ویل چیئر پہ، ان کے ساتھ ایک 2 اور ساتھی، ایک جو ویل چیئر چلا رہے تھے وہ یہ عاجز، اور 2 اور ساتھی۔ اب وہ جو باقی 2 اور ساتھی تھے وہ تو ان شیروں کے ساتھ ان کو کھانا بھی کھلاتے وہ بھی، اور وہ شیر کھلے ہوئے۔ تو پہلے تو شیر ذرا یوں کر کے دیکھتے رہے کہ بھائی یہ بھائی جان کون ہے۔ تو میں بھی تھوڑا سا ذرا محتاط تھا، لیکن جب حضرت جی نے کہا چلیں آئے راؤنڈ پہ چلتے ہیں، ہم راؤنڈ پہ چلنا شروع کیا تو جیسے ہی نظر ان شیروں سے اٹھی، ان میں سے جو میل شیر تھا اس نے پیچھے سے آگے انسٹنٹ جمپ مار کے سیدھا میرے اوپر کندھے پہ یہاں پہ۔ تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھو اس نے پہچان لیا کہ یہ جو 4 لوگ آئے ہیں باہر، ان میں سے یہ ایک جو ہے نا کوئی قابل شکار ہے، باقی تو سب اپنے جاننے والے ہی ہیں۔ سیدھا میرے اوپر ہی وہ۔ تو جانور بھی جو ان کے ساتھ خیال کرتا ہے اس کے ساتھ خوب محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان بھی جو ہے جب اس کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں بہت محبت جاگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت جو احسان کے بدلے میں ہوتی ہے اسے محبت احسانی کہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حالات بدلیں تو گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک صاحب مسجد میں آیا کرتے تھے،
اب نظر نہیں آئے، پوچھو بھائی کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ ہاں جی وہ کچھ کاروبار میں اونچ نیچ ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو آ جاؤں گا۔ کامن ایک بیہیویئر ہے کہ جیسے ہی کچھ حالات اوپر نیچے ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کا عاشق بننے کے لیے تمام چیزوں سے قلبی طور پہ کٹنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کے لیے یہ شرط ہے کہ بندے کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو۔ ہر قسم کی نفسانی، شہوانی، شیطانی محبتوں سے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ اگر دل میں کوئی محبت ہو تو وہ شرعی محبت ہو۔ شرعی محبت سے مراد وہ کہ وہ محبتیں جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے کہ ان محبتوں کو نبھانا ہے، تو پھر ان محبتوں کا ہونا بھی اللہ کے لیے ہی محبت کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ محبت انسان کی ذاتی محبت نہیں ہوتی، وہ محبت بھی اللہ کی محبت کی خاطر ہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ احب اللہ من کل قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، پورے دل کے ساتھ محبت کرو، یعنی کہ دن میں جو باقی کی محبتیں ہیں ان محبتوں کو نکال دو، صرف اللہ کی محبت کو دل میں بساؤ، ہر ما سوا کی محبت سے دل کو نکالا جائے۔ یہ جو ہم جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنے لیے ریمائنڈر کے طور پہ ایک آیت مبارکہ کا تذکر کرتے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اور اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر پورے اس کے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ یہ جو تبتل ہے، یہ تبتل کے معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اخلاص کر کے ہر چیز پر اللہ کو مطلب اللہ کو ہر چیز پر ترجیح دے کر۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے پاس آنے سے روکے اس پہ پاؤں رکھ کر، اس پہ قدم رکھ کر اس رکاوٹ کو توڑ کر آگے آ جاؤ۔ جب تک ہم حضرت جی ایک بہت خوبصورت مثال سمجھاتے ہیں کہ کبھی کسی نے فون کو ان لاک کرنا ہو، جس زمانے میں وہ یہ مثال سمجھاتے تھے تب فونز میں صرف 4 ڈیجٹ کے لاک ہی ہوتے تھے، اب تو 8 ڈیجٹ تک ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر فون کو ان لاک کرنا ہو اور آپ 3 نمبر جانتے ہوں اور چوتھا نہ جانتے ہوں تو آپ جتنی مرتبہ بھی ٹرائی کر لیں فون ان لاک نہیں ہوگا، چاروں کے چاروں ٹھیک ہوں گے تو وہ فون ان لاک ہوگا۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت کامل نہیں ہوگی، 3 چیزیں تو اللہ کی خاطر ہٹا دی لیکن وہ ایک چوتھی چیز دل میں بسائی ہوئی ہے، تو یہ اس نعمت کو جو اللہ کی محبت حاصل ہونے کے بعد ملتی ہے، جو مقام اللہ کی محبت ہونے کے بعد ملتا ہے، اس کو ان لاک نہیں کرے گی۔ اللہ کی محبت اور ما سوا کی محبت یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے دینے میں 2 دل نہیں پیدا کیے، دل ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قلب میں اللہ کی محبت بھی آ جائے اور ما سوا کی محبت بھی آ جائے۔ جس دل میں ما سوا کی محبت ہوتی ہے اس میں اللہ کی محبت نہیں آتی، اور اگر دل ما سوا کی محبت سے خالی ہو جائے تو پھر اللہ اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ وہ ہر غیر سے خالی ہے تو ایسے دل کو میں اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں۔ جب تک ہم اپنے دلوں کو ما سوا کی محبت سے خالی نہیں کریں گے، جب تک ہم نے اپنے دل میں ایک روغ پالا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، جیسے میں نے کہا کہ وہ شہوانی ہو، نفسانی ہو یا شیطانی ہو، کسی بھی قسم کا روح کیوں نہ ہو، وہ محبت انسان کو اللہ کی محبت ملنے سے روکتی رہے گی۔ اگر نفسانی محبت قوی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت انسان محسوس نہیں کر سکے گا، اور جب اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی تو وہ نفسانی محبتوں سے بچا رہے گا۔ اب ایک اور بات سن لیجیے کہ اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی نہ کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرنا ہے۔ اعراض ماننے کا اپنے آپ کو اللہ کی محبت سے روکے رکھنا ہے۔ اور کیا وجہ بن رہی ہے کہ کوئی ایک ایسی دنیاوی محبت، ایک ایسی نفسانی محبت ہے جو کہ دل سے نہیں نکل رہی، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت کامل نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو غیروں کی محبت میں گرفتار رہنا ہے اور اللہ کی محبت سے اعراض کرنا ہے، یہ اصل میں انسان کے لیے ایک عذاب، دنیا میں ایک عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، لیکن یہ جو نفسانی شیطانی محبتیں ہیں، دل میں ان کا جم جانا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ کوئی عورتوں کی محبت میں پڑ گیا، کوئی پیسے کی محبت میں پڑ گیا، کوئی ٹائٹل فیم کی محبت میں پڑ گیا، کوئی رتبے کی محبت میں پڑ گیا، کوئی بچوں کی محبت میں، کوئی کاروبار کی محبت میں۔ اب وہ اس محبت میں ایک قرب، مطلب ایک اذیت میں ہے، کیونکہ اس کو وہ چیز پانی ہے، اور اس چیز کو پانے کے لیے وہ ہر قسم کی تکلیف سہ رہا ہے، مشکل سہ رہا ہے، ہائپر ٹینشن، ڈپریشن۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ کہ جب وہ ان چیزوں کو پا بھی لیتا ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے جو کہ فیم کی، پاپولیرٹی کی، پیسے کی، شہرت کی ایک انتہا کو پہنچ گئے، اور وہ اس کے باوجود ایک بہت ہی ڈپریسو، لونلی، آئسولیٹڈ زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس مقام پہ پہنچنے کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی زندگی اتنی خالی و بے مقصد سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ ایک عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا اعراض بندے کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے باتیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ جو اپنے دل میں موجود محبت کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے ملانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی کچھ ہم نے باتیں کی تھی کہ بندہ جب اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اور بہت ہی عجیب آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ یحبہم و یحبونہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پورے بیک گراؤنڈ میں بات چل رہی ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو بھیج دیں گے جو پچھلے لوگ جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں ان کو بدل دیں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اور وہ لوگ کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ وہ اس قسم کے لوگ ہوں گے یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی کہ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کریں گے، تو اللہ کی ایک دین ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی کیا نشانی ہے؟ کہ ہم تو اپنی طرف پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کی پہلی نشانی یہ کہ اللہ بندے کی سے محبت کر رہے ہیں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے کفیل بن جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی تمام ضروریات کو خود پورا کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، بچے نے اگلے دن اسکول جانا ہوتا ہے، بچے کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح اسکول کے لیے اٹھ جائے، باقی اس کا یونیفارم تیار، اس کے ناشتہ تیار، اس کے لیے جو ہے وہ اس کی جو بکس وغیرہ سارٹ آؤٹ ہونی ہے وہ سب کچھ تیار۔ یا کہیں آپ نے فیملی کو عمرے کے سفر پہ لے کے جانا ہے تو چھوٹے بچے سے پوچھو کہ کس طرح جا رہا ہے، اس کے بس ہم جہاز میں بیٹھیں گے چلے جائیں گے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ ویزا کیسے لگے، اس کو نہیں پتا کہ ہوٹل بکنگ کیسے ہوئی، اس کو نہیں پتا کہ ٹرانسپورٹس کیسے ارینج ہوئی، اس کو نہیں پتا کہ سامان کیا پیک ہوا کیا نہیں پیک ہوا، راہ جو ہے وہ اس کا خرچہ کہاں سے نکلا کہاں سے نہیں نکلا، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ تو جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے اوپر فل اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کہ میں سب کچھ ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر آف، تو جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی بھی ایوری تھنگ از ٹیکن کیئر آف۔ اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے راستے بنا دیں گے، اور اللہ راستے بناتے ہیں۔ پھر دوسری چیز، اللہ بندے کو تدبیر سکھا دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ بندے کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔
اس کے دل میں وہ بات القاء فرما دیتے ہیں جس سے وہ وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرتا ہے۔ وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنا، وقت کے مناسب صحیح بات کہنا، دوسروں کو صحیح مشورہ دینا، یہ بھی اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اعمال صالح میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ریس ہارس بنا دیتے ہیں۔ یہ وجہ اگین یہ حضرت جی کی ایک مثال ہے مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ورکنگ ہارس، اس نے صبح سویرے نکلنا اور دن بھر سامان لاد کے آگے پیچھے مشکل راستوں سے چلنا، کوڑے کھانا، اور آخر میں جا کے اس کا مالک اس کو جو گندا سڑا سا پانی ہوتا ہے وہ دے دیا، جو چھوٹی موٹی گھاس ہے وہ دے دی، اور جو اس کی کچی ٹوٹی پوٹی کوٹری ہے اس میں رکھ دیا، اور پورا دن اس سے سخت کام کروایا۔ یہ ایک ورکنگ ہارس ہے، لیبر ہارس ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ریس ہارس، جس پہ سال بھر کروڑوں اربوں خرچہ کیا جاتا ہے، اس کو بہترین غذا دلائی جاتی ہے، بہترین اس کا رہنے کی جگہ ہوتی ہے، جب اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو خوب خیال سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، فرسٹ کلاس سٹینڈرڈ پہ اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اور ایک اس نے کام کرنا ہے کہ ریس میں خوب تیز دوڑنا ہے، اور اگر اس میں بھی دوڑتے ہوئے اس کو کوئی مشکل ہو جائے تو بہترین سے بہترین علاج کرا کے اس کو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت جی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو چن لیتے ہیں وہ ان کو ریس ہارس بنا دیتے ہیں۔ باقی دنیا والے جو ہیں وہ دن بھر صبح سے اٹھ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں، باس کی بھی سنتے ہیں، بیوی کی بھی سنتے ہیں، بچوں کی بھی سنتے ہیں، بچوں کے اسکول کی بھی سنتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ خوار بھی ہوتے ہیں، آخر میں آ کے بس وہی تھوڑا بہت جو ہے کھا لیا پی لیا کر لیا۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ریسنگ ہارس کی طرح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، بہترین سفر بھی کرواتے ہیں، اور ان کا کام، ان سے کام بھی دین کا کرواتے ہیں۔ یعنی کہ خیر ضروری نہیں ہے کہ اچھا کھلانا پلانا معیار ہو کہ آپ جو ہے وہ ریس ہارس ہیں، لیکن آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں، میجورٹی آف دا ٹائم آپ کا کس چیز میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور دین کی خدمت صرف دین کی کتابیں پڑھانا نہیں ہے، یہ بات بھی ایک وہ بھی دین کی خدمت ہے، لوگوں کے ساتھ فلاحی کام کرنا یہ بھی دین کی خدمت ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف سوشل مطلب غیروں کی فلاحی کام کرنا، اپنے گھر میں رشتہ داروں کا، اپنے علاقے کا، اپنے دوستوں کا، ان کی مدد کے لیے ان کے کسی کام میں لگے رہنا، وعظ و تبلیغ کا کام کرنا، ذکر سکھانے کا کام کرنا، یہ سب وہ کام ہے جو بندہ اگر ان میں مشغول ہو جائے، ان میں لگ جائے، اس میں وقت گزارنا شروع کر دے، تو یہ بندے کی اللہ کی بندے سے محبت کرنے کی یہ بہت بڑی علامت ہے۔ علم پڑھنا، یہ جو میں آپ لوگوں کو تب پش کرتا رہتا ہوں کہ علم سیکھنا شروع کریں، علم سیکھنا شروع کریں، اگر بندہ علم سیکھنا شروع کر دے تو اپنا نام طالب علم ہونا، جتنا محبت اللہ تعالیٰ طالب علم سے کرتے ہیں اس کی کوئی دوسری وہ نہیں ہے، ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ طالب علم ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے ایک بات ذہن میں یاد آئی کہ آپ میں سے بہت ساتھیوں نے ہمت کی تھی، پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن ابھی چند حالات کی وجہ سے آپ لوگ نہیں پڑھ رہے، تو اگر خود نہیں پڑھ رہے تو ہمارے ایمہاد میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹرم بی میں گئے ہیں ابھی، لیکن ٹرم بی کی فیس نہیں افورڈ کر پا رہے، اور ان لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں فیس کے بغیر دے دیا جائے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ان کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ ان لوگوں کی تعلیم حاصل کرنے کا سبب بننا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اجر کا ثواب بنے گا، اجر کا ذریعہ بنے گا۔ جو شخص بیٹھ کے علم پڑھ رہا ہو، جو پڑھا رہا ہو، جو پڑھانے کے لیے مدرسہ میسر کر رہا ہو، یہ سب تو ثواب پاتے ہی پاتے ہیں، لیکن جو ان مدارس کو چلانے میں کہ وہ طلباء پڑھتے رہیں، استاد پڑھاتے رہیں، اس میں مدد کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ ثواب کماتے ہیں کیونکہ وہ اس کا فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہی بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو میرے فیسیلیٹیشن میں میرا کام کر رہی ہے۔ پھر
ایک چوتھی علامت کہ بندے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعا مانگنا ہے نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمیں ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی توفیق ملتی ہے نا، تو یہ اس لیے نہیں ملتی کہ ہم کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ اس لیے ملتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ میں ایک سیکنڈ، سوری یار، میں بندے کا دل مصائب سے اثر انداز نہیں ہوتا ہے، وہ مکمل اسٹیٹ آف کنٹینٹ میں رہتا ہے۔ بظاہراً جسم کے ساتھ بھی مشکل ہو رہی ہو، ہر چیز جو ہے وہ ایک عذاب لگ رہی ہو، لیکن اندر جو ہے مکمل سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ رضا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت، بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب حاصل ہونی ہی اس بات پہ ہے کہ پہلے اللہ محبت کریں، پھر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، تو اب ہم کیسے اللہ سے محبت کریں؟ مطلب ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں؟ اس کا سب سے آسان حل اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ یہ آیت بہت عجیب آیت ہے۔ بات شروع ہوتی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مطلب جو کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ ڈو یو وانٹ ٹو لو اللہ، آنسر یہ ہونا چاہیے تھا ڈو دس دین یو ول لو اللہ۔ اف دین لاجک تو یہی آتی ہے نا کہ ڈو دس دین دس ول ہیپن، رائٹ؟ اف یہ آیا کہ اف یو وانٹ ٹو لو اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آنسر بھی آ گیا کہ ڈو دس کیا؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ اب آنسر یہ آنا چاہیے تھا کہ تم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دو گے، لیکن جواب کیا آیا کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ پرفیکٹلی سنک ان کرتا ہے اسی آیت مبارکہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ اور وہ برج جو کہ اللہ کی محبت بندے کو دلاتا ہے، جس سے بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ فاتبعونی، فاتبعونی۔ ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، یہ ہلکی چیز نہیں ہے، بالکل بھی ہلکی چیز نہیں۔ اپنی زندگی میں ہر چیز میں چھوٹی بڑی جس قدر ممکن ہو سکے سنت کو لے کے آئیں، اور غور کریں، فکر مند ہوں کہ میں کتنی چیزیں سنت کے مطابق کرتا ہوں، اور جو چیز نہیں کرتے ہیں اس کو سنت کے مطابق کرنا شروع کریں۔ اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے رویے میں، ہر چیز میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں سنت کو لے کے آئیں۔ جس قدر لے کے آئیں گے اتنا اس جو برج ہے فاتبعونی والا اس پہ عمل ہوگا، اور جتنا اس پہ عمل ہوگا تو پھر ہم میں کیا ہوگا؟ یحبہم ملے گا، جس کی وجہ سے یحبونہ ہوگا۔ اللہ ہم سے محبت کریں گے، ہم اللہ سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ اگر ہم وہ 3 ڈیجٹس ان لاک کر چکے ہیں اور چوتھی ان لاک نہیں ہو رہی، تو اس کو ان لاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ اس سے اللہ کی محبت خود بخود دل میں انٹر ہو جائے گی، سسٹم خود ہی کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔